پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کوالٹی ڈرامے بنانے کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ دوسرے ممالک میں شہرت وہاں کی فلم انڈسٹری کو حاصل ہوتی ہے، وہ پاکستان میں ڈرامہ کی انڈسٹری کو حاصل ہے۔ ہمارے ڈراموں کا جادو ہمیشہ سے لوگوں پر چلتا رہا ہے، اور جب بھی ڈراموں کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے نسوانی چہرے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں جو ماضی میں مرکزی کردار ادا کرتے تھے۔ یہ وہ اداکارائیں ہیں جن کے بغیر کسی ڈرامے کی مقبولیت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج ہم ایسی ہی چند لیجنڈری اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے۔ 10 اگست سن 1951 کو کراچی میں پیدا ہونے والی روحی بانو کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان میں ٹی وی کو بنتے دیکھا۔ انہوں نے طلعت حسین، عابد علی، فردوس جمال اور راحت کاظمی جیسے ٹاپ ہیروز کے ساتھ ہٹ ڈرامے ٹیلی ویژن کو دیے۔ ڈراموں میں حقیقت سے قریب تر اداکاری کرنا ان کی خاصیت تھی، جس کی بنا پر انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈ جیتے۔ تاہم ان کی ذاتی زندگی کے دکھوں اور سن 2005 میں جوان بیٹے کے قتل کے باعث ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا۔ لاہور میں پیدا ہونے والی شہناز شیخ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی لیجنڈ اداکارہ ہیں، جو 80 کی دہائی میں چھوٹی اسکرین پر چھائی رہیں۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز سن 1980 میں شعیب ہاشمی کی تحریر کردہ ڈرامہ سیریل سے کیا، تاہم اسے کچھ ایک سال کے بعد ہی بند کر دیا گیا۔ لیکن شہناز اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن گئیں اور انہیں انکہی میں مرکزی کردار مل گیا، جسے حسینہ معین نے تحریر کیا تھا اور شعیب منصور نے ہدایت دی۔ انکہی سے شہرت حاصل کرنے کے بعد شہناز شیخ کا اگلا ڈرامہ مرے تھے جن کے لیے نے بھی زبردست کامیابی حاصل کی۔ شہناز شیخ نے 90 کی دہائی کے وسط میں شادی کر لی اور اداکاری سے ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ لے لی۔ مرینا خان 26 دسمبر سن 1962 کو پشاور میں پیدا ہوئی۔ مرینا نے ایکٹنگ کریئر کا آغاز لانگ پلے راشد منہاج سے کیا، جس کے بعد انہیں کلاسک سیریل تنہائیوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ بعد ازاں انہوں نے دھوپ کنارے، نجات، فرار اور خالی ہاتھ جیسے سپر ہٹ ڈراموں میں کام کیا۔ مرینا اب بھی اداکاری اور ڈائریکشن میں مصروف ہے۔ کراچی میں آنکھ کھولنے والی بشرا انصاری بچپن سے ہی اداکاری میں دلچسپی رکھتی تھی، جس کی وجہ ان کے گھر کا ماحول بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے والد معروف صحافی اور ادیب احمد بشیر تھے۔ صرف 9 برس کی عمر میں بشرا انصاری نے بچوں کے میوزک شو کلیوں کی مالا سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں ان کے والدین اسلام آباد منتقل ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات فاروق قیصر سے ہوئی، جنہوں نے بشرا کو اپنے شو کلیاں کا حصہ بنایا۔ بشرا انصاری کی پہلی ڈرامہ سیریل اقبال انصاری کی پروڈکشن تھی۔ اس کے بعد وہ مسلسل کئی ناقابل فراموش ڈراموں اور شوز کا حصہ بنی، جن میں آنگن ٹیڑھا، شو ٹائم، 50-50، شوشا، رنگ ترنگ اور ایمرجنسی وارڈ شامل ہیں۔ بشرا نے پہلی شادی اقبال انصاری سے کی اور 30 برس بعد طلاق لے کر دوسری شادی اداکار و ہدایت کار اقبال حسین سے کی۔ بشرا انصاری کو پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ سرگودا میں سن 1944 میں آنکھ کھولنے والی طاہرہ واسطی نے سن 1968 میں پی ٹی وی سے اداکاری کا آغاز کیا اور پھر 80 اور 90 کی دہائی میں اپنے کریئر کے عروج پر پہنچی۔ ان کے مشہور ڈرامہ سیریلز میں جانگلوس، کشکول، شاہین، افشاں، دلدل اور فشار شامل تھے۔ ان کے شوہر رضوان واسطی بھی ایک باکمال اداکار اور براڈ کاسٹر تھے، جن کا سن 2011 میں انتقال ہوا۔ لاکھوں ناظرین کو اپنی عمدہ پرفارمنس سے متاثر کرنے والی خالدہ ریاست 1 جنوری سن 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اس باصلاحیت فنکارہ نے اپنے فنی کریئر کا آغاز 70 کی دہائی میں ڈرامہ سیریل نامدار سے کیا، جس میں ان کے ہمراہ اداکار شکیل نے اہم کردار نبھایا۔ لیکن انہیں مقبولیت معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین کی تحریر کردہ ڈرامہ سیریل بندش سے ملی۔ انور مقصود کے اسکرپٹ پر مبنی طویل دورانیے کے کھیل ہاف پلیٹ میں بھی ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں پناہ، بندش، کھویا ہوا آدمی، سلور جوبلی، اب تم جا سکتے ہو اور پڑوسی سمیت دیگر شامل ہیں۔ زندگی کے آخری ایام انہوں نے مقامی اسپتال میں خفیہ طور پر بسر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ سرطان کے مرض میں مبتلا تھیں۔ خالدہ ریاست کی آخری ڈرامہ سیریل پڑوسی تھی، جس کے بعد انہوں نے فنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور بالآخر 26 اگست سن 1996 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ 9 نومبر سن 1959 کو لاہور میں آنکھ کھولنے والی روبینہ اشرف کی فنکارانہ صلاحیتوں سے کون واقف نہیں، جنہوں نے گرافکس ڈیزائننگ میں گریجویشن کرنے کے باوجود ٹی وی کی دنیا سے ناطہ جوڑنے کا فیصلہ کیا اور اشفاق احمد کی تحریر کردہ ڈرامے کے ذریعے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ روبینہ نے قسط، پرچھائیاں، ساون روٹ، پس آئینہ، ایک آدھا ہفتہ، یاریاں اور دیگر متعدد ڈراموں کے ذریعے اپنے آپ کو ڈرامے کی صنعت کی چند بہترین اداکاروں میں شامل کرایا۔ ٹی وی، فلم اور تھیٹر ہر جگہ اپنے منفرد انداز سے لوگوں کو دیوانہ بنانے والی سمینہ پیرزادہ لاہور میں 9 اپریل سن 1955 کو پیدا ہوئی اور کامرس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے دوران ہی اداکاری شروع کر دی۔ عثمان پیرزادہ سے سن 1975 میں شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد انہوں نے فلم نزدیکیاں میں کام کیا، جس کے بعد یہ کئی فلموں میں نظر آئیں۔ سمینہ پیرزادہ اس وقت بھی مختلف چینلز میں نظر آنے کے ساتھ ساتھ کئی فلموں میں بھی کام کرنے میں مصروف ہیں۔ پی ٹی وی کی بڑی اداکاراؤں کا ذکر ہو اور عظمیٰ گیلانی کا نام نہ آئے، ایسا ممکن ہے۔ بے مثال اداکارہ عظمیٰ گیلانی ملک کی ممتاز ترین اداکاراؤں میں ایک سمجھی جاتی ہیں۔ عظمیٰ گیلانی کو عروج امجد اسلام امجد کے تحریر کردہ ڈرامے وارث سے ملا، جس میں انہوں نے جاگیردار گھرانے کی ایک ماڈرن اور خود مختار خاتون کا کردار بخوبی نبھایا۔
ان کے مشہور ڈراموں میں بدلتے قالب، نشیمن، پگلی، بیوارث اور نیلے ہاتھ وغیرہ شامل ہیں۔ کریئر کے عروج پر انہیں کینسر جیسے موذی مرض کا سامنا رہا، مگر انہوں نے بہادری سے کینسر سے لڑائی کی اور اسے شکست دی۔ آج کل آسٹریلیا میں اپنے بیٹے کے پاس مقیم ہیں، لیکن جب بھی پاکستان آتی ہیں تو کسی نہ کسی ٹی وی ڈرامے میں ضرور کام کرتی ہیں۔ 12 فروری سن 1968 کو آنکھ کھولنے والی خوبصورت اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے انور مقصود کے تحریر کردہ ڈرامے ستارہ اور مہر النساء کے ذریعے ٹیلی ویژن اسکرین پر کامیاب ڈیبیو کیا۔ عتیقہ اوڈھو نے کئی کامیاب فلموں میں بھی کام کیا، جن میں جو ڈر گیا وہ مر گیا، ممی اور مجھے چاند چاہیے وغیرہ شامل ہے۔ عتیقہ اوڈھو اب بھی ٹی وی چینلز پر نظر آتی ہیں، خاص طور پر ان کا ڈرامہ ہمسفر رواں دہائی کا سب سے کامیاب ڈرامہ سیریل قرار دیا جاتا ہے۔ 14 جولائی سن 1970 کو امریکہ میں آنکھ کھولنے والی ماہنور بلوچ پاکستان کی ممتاز اداکارہ اور ماڈل ہیں، جن کی شادی 15 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی، جس کے بعد یہ ٹی وی اسکرین پر آئیں اور چھا گئی۔ ماہنور بلوچ نے 23 برس کی عمر میں ماروی ڈرامے سے اپنے کریئر کا آغاز کیا، لیکن ان کا ڈرامہ دوسرا آسمان انہیں زیادہ شہرت دلانے میں کامیاب رہا۔ سن 2000 میں ماہنور بلوچ نے ڈرامہ سیریل کی ڈائریکشن اور پروڈکشن کا سلسلہ شروع کیا اور بطور ڈائریکٹر پہلا ڈرامہ صلہ تیار کیا۔ اس کے علاوہ وہ اردو فیچر فلم میں ہوں شاہد افریدی کے ذریعے فلمی دنیا کا حصہ بھی بن چکی ہے۔ 28 اگست سن 1972 کو کراچی میں آنکھ کھولنے والی ثانیہ سعید بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال میزبان بھی ہے۔ انہوں نے 8 مارچ سن 1989 کو ڈرامہ سیریل عورت کے ذریعے ٹیلی ویژن کی دنیا میں قدم رکھا۔ ثانیہ سعید کو NTM کی پہلی اناؤنسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ثانیہ کے دیگر مشہور ڈراموں میں تپش، زیب النساء اور زندگی بدلتی ہے، کہانیاں، کلموہی، روشن، ہوا ریت اور آنگن، شاید کہ بہار آ جائے اور دیگر شامل ہیں۔ جبکہ تھیٹر کی دنیا سے وہ شروع سے ہی وابستہ ہیں اور اب ان کی زیادہ دلچسپی بھی اسی میدان سے ہے۔ گجرات کی سرزمین پر 5 مئی سن 1969 کو آنکھ کھولنے والی شگفتہ اعجاز نے کریئر کے آغاز سے ہی اپنی تہلکہ خیز انٹری سے جو عروج حاصل کیا وہ آج دن تک برقرار ہے۔ شگفتہ نے 20 برس کی عمر میں سن 1989 میں جانگلوس جیسی سدا بہار سیریل کے ذریعے ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر آنچ کے ذریعے شہرت کی بلندی پر پہنچ گئے۔ اب بھی وہ کئی ایک ڈراموں میں جلوہ گر ہو رہی ہیں اور کیریکٹر ایکٹر کے طور پر اپنی انفرادی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ 14 اگست سن 1980 کو تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام میں آنکھ کھولنے والی ماریا واسطی کو ٹی وی کی دنیا سے وابستہ ہوئے تیسری دہائی ہے، مگر بطور ہیروئن یا مرکزی کردار کے ان کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آ سکی۔ والدین تو ماریا کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر وہ اداکاری کے میدان میں آ گئے اور 90 کی دہائی میں لاہور سینٹر کے ایک لانگ پلے سارا اور امارہ کے ذریعے ڈیبیو کیا۔ تاہم انہیں شہرت بانو قدسیہ کے لکھے ڈرامے کلو سے ملی، جس کے بعد انہوں نے لگاتار کئی یادگار ڈراموں میں آ کر اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ ماریا واسطی کے مشہور ڈراموں میں مورت، کبھی کبھی، بوڈا فرام ٹاور ٹیکسنگ، نیند، بلندیوں پر بسیرا، آشیانہ، عورت کا گھر، دھڑکن اور احساس سمیت دیگر کئی قابل ذکر ہیں۔ جبکہ وہ رام چند پاکستانی جیسی بین الاقوامی شہرت یافتہ فلم میں بھارتی اداکارہ نندیتا داس کے مد مقابل کام کر چکی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔